بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا حقائق الأشياء كما هي ربنا زدنا علما وعملا وإخلاصا يا رب العالمين. اللهم انصر أولياءك في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم إنك على كل شيء قدير. اللهم فرج عنا وعن إخواننا في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم نفس كربنا وكربنا وثبت أقدامنا وأقدامهم والطف بنا وبهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وصل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك یا ارحم الراحمین آمین آمین یا رب العالمین. اچھا جی، آزادی کے تصور پہ بات کر رہے تھے. یہاں تک کیا تھا کہ ان معنوں میں انسان فطرتاً آزاد ہے، اور ان معنوں میں فطرتاً آزاد ہے. کن معنوں میں؟ انسان ان معنوں میں قائم بذات ہے کہ حقیقت تک رسائی کے لیے اس کا اپنا ذہن اس کی رہنمائی کر سکتا ہے. تو انسان ان معنوں میں قائم بذات ہے. یہاں قائم بذات سے جو مراد لے رہے ہیں سیلف سفیشینٹ ہے، خود مکتفی زیادہ بہتر ترجمہ ہے اس کا. خود مکتفی کہ وہ ہدایت کا محتاج نہیں. تو حواس خمسہ سے جو اطلاعات آتی ہیں وہ ضروری تو ہے، اور ہمارا جو فہم ہے وہ بھی ضروری ہے. اس میں دو باتیں ہیں جو ہمیں کانٹ اور دوسرے لوگوں سے منفرد کرتی ہیں مسلمانوں کو. ایک تو یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ خدا کی طرف سے دی گئی چیزیں ہیں، خدا کا عطیہ ہیں. اور ہمارے صوفیاء نے اور حکیموں نے یہ بھی کہا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ انسان کی جبلت اور انسان کی ذہن میں حقائق، بعض اوقات اس کو سلیم فطرت بھی کہتے، فطرت سلیمہ بھی کہتے ہیں، فطرت سلیمہ بھی کہتے ہیں. بنیادی اس کی انسان کی حقیقت اور کائنات کی حقیقت کے بارے میں جو بنیادی حقائق ہیں وہ خوابیدہ ہیں. لست بربکم قالوا بلا کے اس میں یہ ضرور ہے کہ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. یہ ایک بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ہے خود ضروری تو ہے، خود مکتفی نہیں. یہ بڑی اہم بات ہے. یعنی فہم ایک مجرد سطح پہ وہ ضروری ہے کلام الہی کو اور ہدایت ربانی کو سمجھنے کے لیے بھی، لیکن وہ فہم جو ہے کافی نہیں. ہدایت ربانی کی ضرورت ہے، احتیاج ہے. تو جو بھی خدا بیدار تہذیب ہے ان کی بنیاد یہی ہے کہ انسانی جو بھی آلات ہیں، عقل ہے یا عقل کا کوئی بھی تصور ہو، جذبات ہیں، خواہشات ہیں، محسوسات ہیں، یہ سب جو انسان کے لیے کافی ہیں. تو یہ بنیادی فرق ہے. تو انسان ان معنوں میں خود مکتفی ہے کہ حقیقت اس رسائی جو ہے اس کا اپنا ذہن جو ہے کر سکتا ہے. کتنی کر سکتا ہے، لیکن مطلب وہی ذہن ہے اور کوئی چیز ہے نہیں. اور اس میں فرد کا ذہن ہے، لیکن یہ کہ اجتماعی جو ذہن ہے اس کی بھی اہمیت ہے ان کے ہاں. یعنی اجتماعی جو انسانی
جد و جہد ہے. مثلا ہابرماس کہتا ہے، اور ہیگل کے ہاں یہ بھی ہے، اور اس کے جو ہیگل کے ہابرماس بھی ہیگل کا متبع ہے ایک معنوں میں، لیکن دوسرے متبعین جیسے جو کنسرویٹو سائڈ پہ ہیں جیسے فوکیاما وغیرہ، وہ بھی جو دا اینڈ آف ہسٹری جس نے لکھی تھی، وہ بھی مطلب یہ کہ بات کرتے ہیں کلیکٹیو لرننگ پروسیس کی، یعنی انسان کی مجموعی انسانیت کے علمی مرتبہ. تو تاریخ کے ساتھ ساتھ نہ صرف یہ کہ انسان انفرادی طور پہ سیکھتا ہے، بلکہ ایک اجتماعی طور پہ تاریخی عمل کے ذریعے جو ہے انسانیت خود سیکھتی ہے حقیقت کو کیسے سمجھا جائے اور حقیقت کیا ہے وغیرہ وغیرہ. اور اس معاملے میں جو ہے وہ انفرادی انسان خود مکتفی ہو یا نہ ہو، مجموعی طور پہ انسانیت جو ہے خود مکتفی ہے ہی ہے. اچھا، ان معنوں میں انسان فطرتاً آزاد ہے، اور جو لوگ اپنے فطری حق کو استعمال نہیں کرتے وہ کانٹ کے مطابق نابالغ ہیں. ہر انسان کو آزاد ہونا چاہیے. تو آزادی ایک استعداد بھی ہے اور ایک قدر بھی ہے. آزادی ایک استعداد بھی ہے. میں آزاد ہوں، میں کر سکتا ہوں، یہ ایک چیز ہے. تو مسلمان بھی ایک معنوں میں، ان معنوں میں آزاد ہو سکتا ہے، لیکن قرآن کہتا ہے کہ میری فطرت جو ہے، اب میں بندہ ہوں، آزاد نہیں ہوں، ان معنوں میں کہ یہ آزادی جو ہے امتحان ہے اور اللہ ہی کی عطا ہے. اوکے. لیکن دوسری اہم بات یہ ہے کہ وہ کہتا ہے میں کر سکتا ہوں، مجھے کرنا بھی چاہیے. تو ہو سکتا ہے مسلمان ایک چیز کر سکتا ہو، لیکن وہ کہتا ہے مجھے یہ نہیں کرنی چاہیے کیونکہ میں بندہ ہوں، اور یہ کہتا ہے مجھے کرنی چاہیے کیونکہ میں آزاد ہوں، میں خود مختار ہوں. تو ان معنوں میں انسان فطرت، اور جو لوگ اپنے فطری حق کو استعمال نہیں کرتے وہ نابالغ ہیں. ہر انسان کو آزاد ہونا چاہیے، اس کو ہدایت کے اصول اور حق اور خیر کے تعین میں صرف اپنے آپ پر انحصار کرنا چاہیے. خیر اور شر اور حق اور خیر اور حق اور باطل کا کوئی اور معیار نہیں ہے، انسان خود معیار ہے. یہی مطلب انسان پرستی کی بنیاد ہے. نظام زندگی کو اس طرح مرتب کرنا چاہیے، اور یہ صرف مطلب یہ ہے کہ انفرادی چوائس کا معاملہ نہیں ہے، انفرادی اختیار کا معاملہ نہیں ہے، انفرادی چاہت کا معاملہ نہیں ہے. نظام زندگی کو اس طرح مرتب ہونا چاہیے کہ ہر فرد اپنی فطری آزادی کا ادراک کر سکے اور اپنے عقل کے فیصلوں کی اطاعت کر سکے. تو مغرب صرف ایک نظریہ نہیں ہے بلکہ نظام حیات ہے، اور اس نظام حیات کی جو عملی شکل ہے وہ سرمایہ داری ہے. اب نظام حیات کیا ہے؟ حیات تو زندگی ہو گئی، نظام کیا ہے؟ نظام جو ہے ایک اکائی ہے، یونٹ ہے، ایک کلیت ہے، اس کے مختلف اجزاء ہوتے ہیں، اور وہ مختلف اجزاء جو ہیں ایک دوسرے سے مربوط ہوتے ہیں کسی مقصد کے حصول کے لیے. سمجھے؟ تو یہ جو تصور تھا کہ ہدایت جو ہے انسان اس کا محتاج نہیں ہے، یہ صرف ایک فرد کا خیال نہیں ہے یا کسی ایک گروہ کا خیال نہیں ہے، بلکہ ایک نظام حیات بن گیا اس بنیاد پر، اس کی بنیاد پر جو ہے ایک پوری تہذیب کھڑی کی گئی ہے. معاشرتیں اور ریاستیں اور افراد کا مجموعہ. افراد، معاشرے اور ریاست اس بنیاد پر قائم ہیں کہ انسان جو ہے وہ اپنی زندگی گزارنے کا اور اس کا رخ متعین کرنے کا نہ صرف اہل ہے، بلکہ اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ جو ہے وہ ایک غلط راستہ ہے، ایک کجی ہے، ایک نابالغی ہے. اس بنیاد پہ جو نظام قائم ہوا ہے اسی کو ہم
انسان پرستی کہتے ہیں، اس کی جو شکل ہے وہ سرمایہ داری ہے۔ اور یہ انسان پرستی جو ہے سرمایہ داری کی شکل میں کیوں ابھرتی ہے؟ اس کا بنیادی جو لنچ پن ہے یا وہ مرکزی خیال ہے وہ آزادی ہے۔ آزادی ہی کی بنیاد پہ انسان کہتا ہے کہ میں ہدایت کا محتاج نہیں ہوں اور میں خود مکتفی ہوں۔ جب وہ خود مکتفی ہے تو آزادی کی جو عملی شکل ہے وہ سرمایہ داری۔ کانٹ نے اپنے ہم سفر لکھا ہے یہاں، لیکن ہم اثر ہوگا، ہم اثر فلسفی ہم اثر ہے، یعنی مطلب یہ فرق ہے تھوڑا۔ ڈیوڈ ہیوم جو ہے تھوڑا پہلے کا ہے۔ ڈیوڈ ہیوم جو ہے وہ ڈیوڈ ہیوم نے لاک کے فلسفے پر جو ہے بنیادی طور پہ اس کی ایک خاص تشریح کی ہے۔ لاک اور ڈیوڈ ہیوم دونوں کا کانٹ پہ بہت اثر ہوا ہے۔ لاک جو ہے انگریز فلسفی ہے اور ڈیوڈ ہیوم جو ہے یہ اسکاٹش ہے، لیکن ہے دونوں برطانوی ہے۔ اسکاٹ لینڈ جو ہے برطانیہ کی ایک ریاست ہے، ایک لحاظ سے اس کو وہ کنٹری کہتے ہیں۔ تو لاک پہلے کا ہے، یعنی جان لاک جو ہے یہ 1632 میں پیدا ہوا اور یہ مرا ہے 1704 میں۔ اور جو ڈیوڈ ہیوم جو ہے وہ 1711 میں پیدا ہوا ہے، اس کا انتقال ہوا ہے 1776 میں۔ یہ ڈیوڈ ہیوم یہ اس کے بعد کا ہے۔ کانٹ جو ہے وہ 1724 میں پیدا ہوا ہے، تو اسے تھوڑا سا چھوڑا ہے، تو یہ معاصر ہیں ان معنوں میں۔ مرا ہے 1804 میں، تو یہ دونوں ایک لحاظ سے معاصر ہیں، تھوڑا اس سے بڑا ہے ڈیوڈ ہیوم۔ لیکن لاک ان سے پہلے کا ہے، اور لاک سے دونوں متاثر ہوئے۔ تو کانٹ نے اپنے ہم اثر فلسفی ڈیوڈ ہیوم کی یہ رائے قبول کی کہ عقل زیادہ سے زیادہ انسانی خواہشات کی تسکین کا جواز پیش کرتی۔ تو ڈیوڈ ہیوم جو بات کرتا تھا وہ یہ بات کرتا تھا کہ جو تعقل ہے، یعنی عقل جو محدود معنوں میں جس کو ہم عقل کہتے ہیں، اور اس کو حواس، خواہشات، جذبات سے الگ کرتے ہیں۔ ایک معنی میں تو مطلب یہ سب عقل کا حصہ ہے، لیکن ایک خاص معنی میں عقل جو ہے حواس، خواہشات اور جذبات سے الگ چیز ہے۔ اور کانٹ نے یہ بنیادی خیال وہیں سے لیا کہ عقل جو ہے وہ ایک لحاظ سے اندھی ہے ان معنوں میں کہ وہ اطلاع نہیں دیتی، اطلاع حواس، خواہش اور جذبات ہی دیتے ہیں۔ اور عقل جو ہے مطلب یہ ہے کہ اور وہ یہ کہتا ہے کہ عقل کی بنیاد پہ ہم حتمی طور پہ یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ کون سی خواہش جائز ہے یا نہیں۔ مثلا اس کا فیصلہ جو ہے ہم خواہش ہی کی بنیاد پہ کرتے ہیں، یعنی خواہش کی حدت۔ اور عقل کا جو کام ہے، جب ہم یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ کون سی خواہش ہمیں چاہنی چاہیے، تو عقل ہمیں بتاتی ہے کہ اس کو حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں انسٹرومنٹل کانسیپٹ آف ریشنالٹی، یعنی جو عقل ہے وہ انسانی حواس اور خواہشات اور جذبات کا اعلی کار ہے، اور عقل اس سے اوپر اس کے نزدیک نہیں اٹھ سکتی،
اور جب ہم اٹھتے بھی ہیں تو وہ ایک خواہش سے دوسری خواہش کی طرف جاتے ہیں، حقیقت میں اس سے بالکل اوپر نہیں اٹھ سکتے. تو کانٹ بنیادی طور پہ اس نظریے کو قبول کرتا ہے، لیکن اس میں جو ہے پھر تبدیلیاں ان معنوں میں کرتا ہے کہ وہ عقل کا اس سارے تناظر میں عقل کا ایک مقام بنانے کی کوشش کرتا ہے کہ نہیں، عقل ٹھیک ہے وہ انسٹرومنٹ ہے، لیکن یہ کہ عقل کی ایک ساخت ہے، ایک اسٹرکچر ہے، تو وہ انہی خواہشات کو قبول کرتا ہے، یا انہی خواہشات کو جب قبول کرتا ہے، یا جذبات کو یا احساسات کو، تو ان کو اس عقلی ساخت کے تناظر میں ہی سمجھتا ہے. بہرحال اس بحث میں ابھی پڑھنے کی یہاں ضرورت نہیں ہے، ایک صرف سیاق کے طور پہ اس کی طرف اشارہ کر دیا میں نے. کانٹ اپنے ہم عصر فلسفی ڈیوڈ ہیوم کی یہ رائے قبول کرتا ہے کہ عقل زیادہ انسانی خواہش کی تسکین کا جواز پیش کرتی ہے. تنویری عقلیت اور خود غرضانہ عقلیت سیلف انٹرسٹ ان معنوں میں ایک ہے کہ یہ عقلیت تمام خواہشات کی نفسانی کی لامحدود تسکین کا جواز فراہم کرتی ہے. انسان کا حق ہے کہ جو چاہنا چاہے. تو یہی مطلب یہ ہے کہ ہدایت کی نفی ہے. کوئی عمل بذات خود حلال حرام اچھا برا نہیں ہے. حرام وہ عمل جائز ہے جو انسان پسند کرتا ہے، بشرطے کہ کنڈیشن سے بھی یہ ہے کہ اس کے عمل پذیر ہونے کے نتیجے میں کوئی دوسرا انسان اپنے پسندیدہ عمل انجام دینے سے محروم نہ جائے. اسی ضابطے کو پرنسپل آف یونیورسلائزیبلٹی کہتے ہیں. یہ کانٹ کا ضابطہ ہے. جب ہر انسان جو ہے، اور کیونکہ ہر انسان آزاد ہے اور ہر انسان اس آزادی میں برابر ہے، تو جب ایک انسان کی خواہش دوسرے انسان کی خواہش سے ٹکرائے گی تو اس معاشرے میں ہم رہتے ہیں، تو اس میں اس کا حل کیسے نکالیں گے؟ تو وہ پرنسپل آف یونیورسلائزیبلٹی ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ معاشرتی سطح پہ ہم صرف انہی خواہشات کو اپنی پالیسی کا حصہ بنائیں گے، یا اس کے پیچھے چلیں گے، یا اس کو قانون کا درجہ دیں گے جو تمام انسانوں کے لیے ایک معنوں میں قابل قبول ہے. اس قاعدے کے مطابق چوری کرنے کے عمل کا جواز پیش نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہر شخص کو چوری کرنے کی اجازت ہو. اس صورت میں خود اس کی املاک کی بھی چوری ہو جائے گی، اور یہ ناقابل قبول ہے. لیکن زنا بالرضا کا جواز ہے. کسی فرد کے زنا بالرضا کرنے سے کسی دوسرے کا زنا بالرضا کا ارادہ تکمیل تک پہنچنے سے نہیں رہ جاتا. لہذا زنا بالرضا ایک یونیورسلائزیبل یعنی آفاقی مستحسن عمل ہے، کیونکہ اس کو آفاقی بنایا جا سکتا ہے. لیکن چوری بری ہے، چوری ناجائز ہے، کیونکہ چوری کو آفاقی نہیں بنایا جا سکتا. یعنی چوری جو ہے، چوری کا تصور سیلف کانٹرڈکٹری ہے، تضادی ہے. سرمایہ داری کی بڑھوتری اور آزادی کا ہاں یہ اب اگلی بات ہوگی. سرمایہ داری کی بڑھوتری اس کو پڑھ دیتے ہیں، لیکن اس پہ بات الگ سے کریں گے کیونکہ یہ اہم بات ہے. چلیں یہاں رکتے ہیں، پھر آگے چلیں گے انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. وصلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا مولانا محمد و بارک وسلم.